السلام علیکم، کیسے ہیں آپ صاحب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل شان بایولوجی لیکچر سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارا ویڈیو پر وقت مل جائے۔ آج ہم پڑھیں گے یونٹ نمبر 1، Introduction to Biology, Branches of Biology, Link the study of biology with date of physics, chemistry, mathematics, geography and economics۔ ہم پڑھیں گے بایولوجی کا تعارف، بایولوجی کیا ہے، اس کا برانچ کیا ہے، اس کا مین ڈویژن کیا ہے، اور اس کا سائنس کے ادر فیلڈز اور فیلڈ جو ہے نا، اس کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے۔ واٹ از بایولوجی؟ بایولوجی کیا ہے؟ اس کا ڈیفینیشن ہے، بایولوجی از دا اسٹڈی آف لائف۔ بایولوجی زندگی کا اسٹڈی ہے، زندگی کا علم ہے۔ دا ورڈ بایولوجی از ڈیرائیوڈ فرام 2 گریک ورڈ۔ بایولوجی کا جو ورڈ ہے وہ گریک زبان سے لیا گیا ہے۔ اس میں 2 ورڈز ہے۔ بایو کا مطلب ہے لائف، زندگی، اور لوگوس کا مطلب ہے اسٹڈی۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا اسٹڈی کرنا، زندگی کا اسٹڈی کرنا کا مطلب ہے بایولوجی۔ بایولوجی کا مطلب ہے زندگی کا اسٹڈی کرنا۔ The word biology was first used by a Swedish scientist Carl Linnaeus۔ بایولوجی کا جو ورڈ ہے، جو لفظ ہے، وہ پہلے ایک سویڈش سائنسدان نے استعمال کیا تھا، یوز کیا تھا۔ کرل لینیس اس کا نام تھا۔ So the definition of biology is the study of life۔ ہم بایولوجی کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بایولوجی جو ہے نا وہ زندگی کا اسٹڈی ہے، از دا اسٹڈی آف لائف۔ دا سائنس آف لائف، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، دا سائنس آف لائف اینڈ لیونگ آرگینزم انکلوڈنگ دیئر اسٹرکچر، فنکشن، گروتھ، اوریجن، ایوولوشن اینڈ ڈسٹریبیوشن از کالڈ بایولوجی۔ دا سائنس آف لائف، زندگی کا وہ سائنس اور لیونگ آرگینزم اور جاندار چیزیں جو ہے نا، انکلوڈنگ دیئر اسٹرکچر، اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کیسے ہے، فنکشن وہ کام کیا کرتا ہے، گروتھ وہ گروتھ کیسے کرتا ہے، ریپروڈکشن کیسے کرتا ہے، اوریجن وہ کہاں سے آئے ہیں، کیسے پیدا ہوئے ہیں، ایوولوشن اس میں کون کون سے چینجز آتے ہیں، اینڈ ڈسٹریبیوشن از کالڈ، اور اس کا یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے اور کہاں کہاں تک یہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے، کہاں سے یہ آیا ہے اور کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ میجر ڈویژن آف بایولوجی، بایولوجی جو ہے نا اس کا 3 مین ڈویژن ہوا ہے، 3 حصوں میں تقسیم ہوا ہے۔ فرسٹ، پہلے اس میں ہے باٹنی، دا اسٹڈی آف پلانٹس۔ جب ہم پودوں کی بات کرتے ہیں، پودوں کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں باٹنی۔ The study of plants is called botany۔ اس کا ایگزامپل ہے ایپل، بمبو، بنانا etc۔ زوالوجی، زوالوجی کیا ہے؟ جب ہم جانوروں کا اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں زوالوجی۔ زو مین کیا ہے؟ The study of animals۔ ایگزامپل اس کا ہے لائن، کاؤ، زیبرا etc۔ مائکرو بایولوجی، جب ہم مائکروبس کا اسٹڈی کرتے ہیں، مائکروب کیا ہے جو ہم کھلے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، وہ ہم مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں۔ یہ اس کا ایگزامپل ہے بیکٹیریا، وائرس، فنجائی etc۔ یہ پلانٹس ہے، ایپل، بمبو، بنانا، یہ اینیملز ہے، اور یہ مائکرو آرگینزم ہے۔ اس میں بیکٹیریا ہے، فنجائی ہے، وائرس ہے، پروٹیس ہے، امیبا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے برانچ آف بایولوجی۔ بایولوجی کے بہت سے برانچ ہے، شاخیں ہیں۔
اس میں جو اہم ہے وہ یہ ہے مارفالوجی اس میں ہے the study of form, shape and structure of organism. جب ہم کسی چیز کے شکل صورت اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے اسٹرکچر اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مارفالوجی. اناٹمی کیا ہے the study of internal structure of organism. جب ہم ایک چیز کا انٹرنل اندرونی اسٹرکچر کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم اناٹمی کہتے ہیں. یہ بایولوجی کا برانچز ہے. اس میں ہم ایکسٹرنل اسٹڈی کرتے ہیں مارفولوجی میں، اور اناٹمی میں ہم انٹرنل اسٹرکچر اسٹڈی کرتے ہیں. ہسٹالوجی کیا ہے the study of the composition, structure and function of plant and animal tissue. یہ مارفولوجی آرگینزم کا اسٹرکچر، شیپ، فارم اسٹڈی کرتے ہیں. ہسٹالوجی میں ہم ٹیشو کے اسٹرکچر، کمپوزیشن، فنکشن اسٹڈی کرتے ہیں. فزیالوجی کیا ہے the function of different part of organism and their activities occur in them. For example اگر ہم سیل کو لیں گے، سیل میں اندر کیا ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے، یہ سب ہم اسٹڈی کرتے ہیں فزیالوجی میں. Embryology. It deals with the embryo and phenomena involved in the formation of embryo and its development into a new organism. جب ہم ایک ایمبریو کے اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے کہ سیڈ سے تخم، جب ہم اس کا اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، وہ کس طرح پیدا ہوتے ہیں، تو اس اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں ایمبریولوجی. ٹیکسانومی کیا ہے the study of classification of organism and their scientific names. جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں کلاسیفیکیشن کیا ہے، آرگینزم گروپ میں تقسیم کرنے کو کلاسیفیکیشن کہتے ہیں، اور اس کلاسیفیکیشن اس اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں ٹیکسانومی. جب ہم آرگینزم گروپ میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ ہم اس کے کریکٹرز، اس کے خصوصیات کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور اس کو سائنٹیفک نیم بھی دیتے ہیں. یہ سب ہم ٹیکسانومی میں اسٹڈی کرتے ہیں. سیل بایولوجی اور سائٹالوجی. سیل بایولوجی کیا ہے اور سائٹالوجی. سیل بایولوجی کو ہم سائٹالوجی بھی کہتے ہیں the study of cells and their organelles. جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں سیل کے اور اس کے جو آرگینیلیز ہے، اس سیل کا اندر کیا ہے، تو ہم اس برانچ کو کہتے ہیں سائٹالوجی. پیلنٹالوجی the study of fossils of past organism. پیلنٹالوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں فاسلز کے، وہ جو بہت سال پرانے ہوتے ہیں، وہ مٹی کے نیچے جو دفن ہوتے ہیں، وہ ایک اور فارم میں کنورٹ ہوتے ہیں، تو اس کو ہم فاسلز کہتے ہیں. اس کے پہلے دو برانچ ہے، پیلو باٹنی اینڈ پیلو زوالوجی. جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں پلانٹس کے، پودوں کے، کہ وہ کیسے، اس کا فاسلز کیسا ہے، وہ کس پودے کا فاسلز ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پیلو باٹنی. جب ہم اینیمل کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ کس اینیمل کا فاسلز ہے، تو اور کہاں پر ہے، کہاں نہیں ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں پیلو زوالوجی. Genetics. The study of gene and their roles in inheritance is called genetics. جب ہم بات کرتے ہیں جین کے، جین کیا ہے، اسپیسیفک پارٹ آف ڈی این اے ہے. ڈی این اے کا ایک اسپیسیفک پارٹ ہے جو کوڈ ہوا ہے پہلے سے ایک اسپیسیفک کام کے لیے. جیسے کہ آئی کا جین ہے، وہ آئی بناتے ہیں، ہاتھ کا جین ہے، وہ ہاتھ بناتے ہیں، وہ کوئی اور چیز نہیں بنا سکتے. انہیریٹنس مین دا ٹرانسمیشن آف کریکٹرز فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. انہیریٹنس کا مطلب ہے جو کریکٹرز ماں باپ سے ٹرانسفر ہوتے ہیں بچوں میں. اس کا مطلب ہے جیسے کہ اس کا آئی کلر ہے، اس کا ہیئر کلر ہے، بالوں کا، یہ انہیریٹنس ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے انوائرمنٹل بایولوجی. انوائرمنٹل بایولوجی
جب ہم ماحول کا اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اس کو انوائرمنٹل بایولوجی کہتے ہیں. اٹ ڈیل ود دا اسٹڈی آف انٹریکشن بٹوین دا آرگینزم اینڈ دیئر انوائرمنٹ. اس میں ہم پڑھیں گے کہ یہ جو جاندار چیزیں یہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ کیسا انٹریکشن کرتے ہیں, اس کا تعلق اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ کیسا ہے. جیسا کہ ہم پڑھیں گے پلانٹس کا انوائرمنٹ جو ہے نا وہ کس ٹمپریچر پہ اچھے اگتے ہیں. وہ ایک یہاں کوئی اور پلانٹ اگتا ہے, پودا اگتا ہے, صحرا میں کوئی اور اگتا ہے, جیسے کہ پہاڑوں پر کوئی اور اگتا ہے. اس کے بعد ہے سوشیو بایولوجی. سوشیو بایولوجی دس برانچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر آف دا اینیمل دیٹ میک سوسائٹی. سوشیو بایولوجی میں ہم اسٹڈی کریں گے سوشل اینیمل کے. سوشل اینیملز میں جو ہے نا, اگر ہم اگزامپل لیں گے ہنی بی کے, یہ انسیکٹس ہے نا, اینٹس کے, چیونٹی, ہنی بی, شہد کی مکھی جو ہے نا, یہ سوشل اینیملز ہے. یہ انسیکٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں اور سب اکٹھے رہتے, سوشل اور کام کرتے ہیں. پیراسائٹالوجی دس برانچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف پیراسائٹ. جب ہم پیراسائٹ کے اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اس برانچ کو کہتے ہیں پیراسائٹالوجی. پیراسائٹس کیا ہے؟ پیراسائٹس وہ آرگینزم ہے جو ہوسٹ سیل, جو لیونگ سیل سے خوراک لیتے ہیں, اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے اور اس کو نقصان دیتا ہے. اس کے بعد ہے بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی میں ہم وہ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں جو انسان کی فائدے کے لیے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم انسولین بناتے ہیں تو انسولین بنانے کے لیے ہم بیکٹیریا یوز کرتے ہیں اور اس میں انسولین کے جین ٹرانسفر کرتے ہیں اور پھر وہ انسولین بناتے ہیں. امیونالوجی کیا ہے؟ اٹ از دا اسٹڈی آف دا امیون سسٹم آف اینیمل which defends the body against invading microbes. جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں امیونٹی کا, امیونو سسٹم کا, تو اس کو ہم امیونالوجی کہتے ہیں. امیون سسٹم کیا ہے؟ جب جراثیم بدن میں داخل ہوتے ہیں, جسم میں داخل ہوتے ہیں, تو جسم میں پہلے سے ایک امیونٹی ہوتا ہے, یا جب جراثیم داخل ہوتا ہے تو امیونٹی بنتا ہے, ایک فوج شکل کی جو حفاظت کرتا ہے جسم کے. اس کو ہم امیونو سسٹم کہتے ہیں اور اس کا اسٹڈی کرتے ہیں ہم امیونالوجی میں. انٹومولوجی کیا ہے؟ اٹ از دا اسٹڈی آف انسیکٹ. جب ہم انسیکٹس, حشرات کے اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں امیونالوجی. دا گریک ورڈ انٹومون مین نوٹس. یہ انٹومولوجی یہ جو ورڈز لیا ہے انٹومون سے لیا ہے اور یہ گریک ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے نوچ, ریفر ٹو دا سیگمنٹڈ باڈی آف انسیکٹس. یہ جو انسیکٹ ہوتے ہیں, حشرات ہوتے ہیں, اس کے باڈی میں سیگمنٹ ہوتے ہیں, لائن ہوتے ہیں, اور ہر لائن جب 2 لائن ہوتے ہیں اس کے بیچ میں سیگمنٹ ہوتے ہیں. فارماکالوجی, دا اسٹڈی آف medicines and drugs including their action, their use and their effects on body. جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں میڈیسن کے, جب فارماکالوجی کیا ہے؟ فارماکالوجی از دا اسٹڈی آف میڈیسنس انکلوڈنگ دیئر ایکشن, دیئر یوز اینڈ دیئر افیکٹ آن دا باڈی. جب ہم بات کرتے ہیں میڈیسن کے, ڈرگس کے, اور اس کا جو ایکشن ہے, اثر کیا ہے باڈی پہ, وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اس کا باڈی پہ اثر کیا ہے, تو یہ سب ہم اسٹڈی کرتے ہیں فارماکالوجی میں. اس کے بعد ہے لنک دا اسٹڈی آف بایولوجی ود ڈیٹ آف فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس, جیوگرافی اینڈ اکنامکس etc. بایولوجی کا جو بایولوجی ہے وہ ادر فیلڈ آف سائنس سے بھی اس کا تعلق ہے. ایچ برانچ ہیز اے ریلیشن شپ ود ادر برانچ. سائنس کا جو ہر برانچ ہے اس کا ریلیشن شپ ہے ادر فیلڈ آف سائنس سے, جیسے کہ فزکس سے, کیمسٹری سے, میتھ سے, جیوگرافی سے, اکنامکس سے.
Biology include information on various aspects of living things, but these information relate to the other branch of science as well. Biology में इंफॉर्मेशन होता है लिविंग थिंग्स के वेरियस एस्पेक्ट्स, लेकिन ये ब्रांच जो होता है बायोलॉजी का, ये ब्रांच अदर फील्ड ऑफ साइंस से भी रिलेटेड होता है. फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट of animals, the biologists have to refers the law of motion in physics. जब हम स्टडी करते हैं कि एक लिविंग थिंग्स कैसे मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, तो ये रिलेट है कहाँ से, मोशन ऑफ फिजिक्स से. सेकंड लॉ ऑफ द मोशन, सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ना, ये फिजिक्स का लॉ है. और ये हम स्टडी करते हैं जैसे कि मूवमेंट हम स्टडी करते हैं फिज़िक्स में. जब हम एनिमल्स के मूवमेंट स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं बायोफिज़िक्स. बायोफिज़िक्स क्या है? इट डील विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स. जब हम ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं और हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं, which are applicable to biological phenomena. For example, there is similarities between the working principle of liver in physics and limbs of animal in biology. इसका जो एग्जांपल है, जैसे कि फिजिक्स में लिवर है वो कैसे काम करता है, और इसका जो प्रिंसिपल है वैसे के वैसे लिम्स जो है ना भी वैसे काम करते हैं. बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट डील विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड प्रोसेसिंग अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स. जब हम लिविंग सेल के स्टडी करते हैं तो सेल में केमिकल प्रोसेस होते हैं. वो प्रोसेस जो है ना वो हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में. वो प्रोसेस है वो केमिकल प्रोसेस है लेकिन लिविंग सेल में है, तो इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. फॉर एग्जांपल, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री. अगर हम फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लें या रेस्पिरेशन का एग्जांपल ले, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक्चुअली इसमें पौधे जो है ना वो अपना खुराक तैयार करता है. वो जो अपना खुराक तैयार करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है, तो इससे इसका एनर्जी बनता है. तो ये केमिकल प्रोसेस है, लेकिन ये लिविंग सेल में होता है, तो इसलिए हम ये स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में. रिस्पायरेशन जो है ना इसमें भी केमिकल प्रोसेस होता है, सेल के अंदर केमिकल प्रोसेस होता है, इसलिए हम इसको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं. बायोस्टैटिस्टिक और बायोमेट्री. बायोस्टैटिस्टिक क्या है? इट डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल्स टेक्निक्स एंड टूल्स. जब हम स्टडी करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस हम स्टडी करते हैं, इसका डेटा निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं बायोस्टैटिस्टिक या बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री हम इसको कहते हैं. फॉर एग्जांपल, टू एनालाइज द डेटा ऑफ गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क. जब हम एक तजुर्बा करते हैं तो इसका डेटा निकालते हैं, तो ये हम निकालते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स का जो स्टैटिस्टिक है इसमें हम निकालते हैं. तो इस स्टैटिस्टिक जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेटा निकालते हैं तो इसको हम कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक. बायोजियोग्राफी क्या है? इट डील विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ये जो वर्ल्ड है ना, दुनिया है, ये जियोग्राफिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तकसीम हुआ है, और हर जियोग्राफिकल रीजन में अपने अपने जानवर हैं, अपने अपने पौधे हैं. जैसे कि किंगरू का एग्जांपल ले,
یہ کنگرو صرف آسٹریلیا میں ہے، آسٹریلیا بر اعظم جو ہے نا اس میں وہاں وہ پایا جاتا ہے. It applies the knowledge of the characteristic of particular geographical region to determine the characteristic of a living organism found there. اگر ہم میں نے اگزامپل دیا ہے کنگرو کا. کنگرو کیسا ہے؟ وہ پاؤچ میمل ہے، یہ اس کا کریکٹرز ہے. اور کہاں پر پایا جاتا ہے؟ وہ آسٹریلیا ریجن میں اس لیے پایا جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے وہ ماحول سیٹیبل ہے، اچھا ہے، وہ رہ سکتے ہیں وہاں. اس کے بعد ہے بایو اکانومکس. بایو اکانومکس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں ایک لیونگ آرگینزم اکانومک کے لیے استعمال کرنا، معیشت کے لیے استعمال کرنے کو ہم کہتے ہیں بایو اکنامکس. اگر ہم اگزامپل لے لیں، the cost value and profit value of yield can be calculated through bioeconomics and benefits or losses can be determined. bioeconomics ہم پڑھتے ہیں کہ ہم اگر ویٹ لے تو وہ کتنا منافع دیتا ہے یا کتنا نقصان ہمیں دیتا ہے. اگر ہم وہ 100 پہ لیں گے اور 120 پہ بیچیں گے تو وہ ہم کو منافع دیں گے، پروفٹ دیں گے. اگر وہ ہم 100 پہ لیں گے، خریدیں گے اور 90 پہ بیچیں گے، 90 پہ بیچیں گے تو وہ ہم کو نقصان دیتے ہیں. یہ ہم سب اسٹڈی کرتے ہیں بایو اکنامکس. ایسے اگر ہم شہد کی مکھی کی بات کریں تو وہ بھی شہد بناتے ہیں، اور وہ شہد جب بناتے ہیں ہم اس پہ خرچہ کرتے ہیں. جو شہد بنانے کے بعد ہمیں پروفٹ دیتا ہے یا لاس دیتا ہے، یہ ہم سب اسٹڈی کرتے ہیں بایو اکنامکس. یہ بایولوجی ہے اور یہ اس کا ریلیشن شپ ہے. اگر ہم فوٹوسنتھیسس کی بات کریں، ریسپائریشن، تو یہ بایو کیمسٹری ہے، اور یہ کیمسٹری اور بایو کا آپس میں تعلق ہے اور اس کا برانچ ہے. ڈسٹریبیوشن آف آرگینزم بایو جیوگرافی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. مسلز، بونز، اس کا جو ایکٹیویٹیز ہے یہ بایو فزکس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. ڈیٹا انالائسس ہم بایومیٹری، بایو میتھمیٹکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. بینیفٹس اینڈ لاس ہم بایو اکانومکس میں اسٹڈی کرتے ہیں.